السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ پاکستان اور چین کے وزیر خارجہ SCO اجلاس میں شرکت کے لیے گوا پہنچے۔ منشیات معاشرے کی سب سے بڑی دشمن ہے، دروپدی مرمو کا بیان۔ بیٹیوں کی عزت کو اس طرح مجروح کرنا انتہائی شرمناک، ممتا بنرجی کا بیان۔ عادل آباد میں نوجوان کی مشتبہ موت، پیٹ پیٹ پر قتل کرنے کا متوفی کے رشتہ داروں نے لگایا الزام۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پاکستان اور چین کے وزیر خارجہ SCO اجلاس میں شرکت کے لیے گوا پہنچے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور چین کے وزیر خارجہ چن گانگ شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے جمعرات کی سہ پہر گوا پہنچے۔ وزارت خارجہ میں پاکستان، افغانستان اور ایران کے محکمے کے انچارج جوائنٹ سیکرٹری JP سنگھ نے مسٹر بلاول بھٹو زرداری کا اور مشرقی ایشیا کے شعبے کے انچارج جوائنٹ سیکرٹری مسٹر شلپو کمبولے نے چینی وزیر خارجہ مسٹر چن گانگ کا استقبال کیا۔ مسٹر زرداری نے پاکستان میں کراچی سے گوا روانہ ہونے سے قبل اپنے ٹویٹ میں کہا، گوا ہندوستان کے راستے میں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی کونسل میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ اس اجلاس میں شرکت کا میرا فیصلہ شنگھائی تعاون تنظیم کے چارٹر کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ میں اپنے دورے کے دوران، جو خاص طور پر SCO پر مرکوز ہے، دوست ممالک اپنے ہم منصوبوں کے ساتھ تعمیری بات چیت کا منتظر ہوں۔ حالانکہ ہندوستانی قیادت نے پاکستانی وزیر خارجہ کے دورے پر توجہ نہ دینے کے اشارے دیے ہیں۔ میڈیا میں جاری ہونے والی تصاویر میں جو SCO کے وزرائے خارجہ کے استقبال کے وقت لی گئی ہیں، ان میں جوائنٹ سیکرٹری مسٹر امبولے چینی وزیر خارجہ چن گانگ سے مصافحہ کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی وزیر خارجہ کے استقبال کے وقت جوائنٹ سیکرٹری JP سنگھ نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا اور سپاٹ روئی کے ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑے رہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف صبح ہی گوا پہنچ چکے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی کونسل کا اجلاس جمعرات اور جمعہ کو ہونا ہے۔ وزیر خارجہ S جے شنکر SCO کے سیکرٹری جنرل کے علاوہ روس، چین اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ کے ساتھ دفعہ میٹنگ کرنے والے ہیں۔ SCO کے سیکرٹری جنرل نے دوپہر میں SCO کے سیکرٹری جنرل زانگ منگ کے ساتھ اور دوپہر کے کھانے کے بعد روسی وزیر خارجہ مسٹر لاروف کے ساتھ ملاقاتیں کیں۔ ذرائع نے بتایا کہ مسٹر زانگ منگ شنگھائی تعاون تنظیم کو مضبوط بنانے میں ہندوستان کے کردار کے بارے میں بہت مثبت تھے۔ امکان ہے کہ وزارت خارجہ شام کو ان ملاقاتوں کے بارے میں باضابطہ معلومات دے۔ منشیات معاشرے کی سب سے بڑی دشمن ہے، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے جمعرات کو منشیات کی لت کو ایک بیماری قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک سماجی، معاشی اور جسمانی اور ذہنی لعنت اور سماج کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اڈیشہ میں میور بھنج ضلع کے متبادارہ میں برہما کماری سینٹر کے نشے سے پاک اڈیشہ مہم کا افتتاح کرتے ہوئے محترمہ مرمو نے کہا کہ لوگوں کو منشیات کی لت اور منشیات کے استعمال کی مضر اثرات کے بارے میں آگاہ کرنا ایک نیک مقصد ہے۔ نشہ خاندان کو تباہ کر دیتا ہے اور معاشرے میں تناؤ پیدا کرتا ہے۔ بیٹیوں کی عزت کو اس طرح مجروح کرنا انتہائی شرمناک ہے، وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کا بیان۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے جمعرات کو نئی دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے پہلوانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیٹیوں کی عزت کو اس طرح سے ٹھیس پہنچانا انتہائی شرمناک ہے۔ محترمہ بنرجی نے کہا، ہندوستان اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور میں بطور انسان یقینی طور پر اپنے پہلوانوں کے ساتھ کھڑی ہوں۔ قانون سب کے لیے ایک ہے۔ گوا کے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت کے خلاف پٹنہ میں مقدمہ درج۔ گوا کے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت کے خلاف ہتک عزت اور سماجی بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کے الزام میں بہار کے پٹنہ کے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں آج ایک شکایتی مقدمہ دائر کیا گیا۔ چیف جوڈیشل مجسٹریٹ وجے کشور سنگھ کی عدالت میں جنتا دل یونائٹڈ JDU کے ایک مبینہ کارکن منیش کمار کی طرف سے دفعہ 153، 153A، 153B، 384، 500، 504، 505(2) اور 506 کے الزام میں شکایت درج کروائی گئی۔ تعزیرات ہند کے تحت یہ مقدمہ وکیل دیوا آشیش رائے کے ذریعے دائر کیا گیا۔ BJP کا پنجاب اور کسان مخالف چہرہ پھر بے نقاب، بھگونت مان کا بیان۔ مرکزی حکومت کی طرف سے پنجاب کے دیہی ترقیاتی فنڈ پر روک لگانے اور مارکیٹ فیس میں کمی سے متعلق وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے مودی حکومت کے اس تغلقی فرمان کی سخت مخالفت کی اور اس کے لیے پنجاب کے BJP لیڈروں کو نشانہ بنایا۔ مان نے ٹویٹ کیا،
بی جے پی کا پنجاب مخالف اور کسان مخالف چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ ہماری کوششوں کے باوجود اس ربیع سیزن میں مارکیٹ فیس 3% سے کم کر کے 2% اور RDF 3% سے کم کر کے 0 کر دیا گیا ہے۔ منی پور میں حالات ہنوز کشیدہ، شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم، 9000 سے زائد شہری محفوظ مقامات پر منتقل۔ منی پور میں تشدد کو دیکھتے ہوئے حکومت سے سخت قدم اٹھایا ہے۔ تازہ ترین خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا گیا۔ جانکاری کے مطابق منی پور حکومت نے جمعرات کو قبائلیوں اور میتئی طبقے کے درمیان بڑھتی کشیدگی کو روکنے کے لیے انتہائی سنگین معاملوں میں شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم جاری کیا۔ گورنر کی طرف سے جاری حکم میں کہا گیا ہے کہ جب سمجھانا، بجھانا، تنبیہ کرنا اور مناسب طاقت کے استعمال کی حد پار کر گئی ہو تو حالات کو قابو نہیں کیا جا سکا تو دیکھتے ہی گولی مارنے کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ نوٹیفیکیشن پر ریاستی حکومت کی کمشنر داخلہ کا دستخط موجود ہے۔ دراصل منی پور میں بدھ کے روز پیش آئے تشدد کے بعد حالات کو سنبھالنے کی کوششیں ہو رہی ہے، لیکن کشیدگی ہنوز برقرار ہے۔ ہندوستانی فوج اور آسام رائفلز کے جوانوں نے تشدد زدہ علاقوں سے اب تک 9000 سے زائد شہریوں کو ریسکیو کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ شہریوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے رات بھر ریسکیو آپریشن چلایا گیا اور یہ عمل صبح کو بھی جاری رہا۔ تشدد متاثرہ علاقوں میں پھنسے لوگوں کو فوج اور آسام رائفلز کے ذریعے ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ مغربی یوپی کا چھوٹا شکیل گینگسٹر انل دوجانہ ہلاک، یوپی ایس ٹی ایف نے میرٹھ میں کیا ڈھیر۔ بدنام زمانہ گینگسٹر انل دوجانہ عرف انل ناگر کو ایس ٹی ایف نے ایک انکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا۔ یوپی ایس ٹی ایف نے میرٹھ میں ایک کارروائی انجام دی۔ دوجانہ 10 اپریل کو ضمانت پر باہر آیا تھا۔ جیل سے رہا ہوتے ہی اس نے گوتم بدھ نگر میں اپنے خلاف گواہی دینے والے لوگوں کو دھمکی دی تھی۔ ایس ٹی ایف کو اطلاع ملی تھی کہ وہ کسی بڑی واردات کو انجام دینے کی تیاری میں ہے، جس کی وجہ سے اس کی تلاش شروع ہو گئی۔ اسی سلسلے میں اس کے میرٹھ میں روپوش ہونے کی اطلاع ملی۔ انل دوجانہ کا خوف اس قدر تھا کہ جرائم کی دنیا خاص کر مغربی یوپی میں اسے چھوٹا شکیل کے لقب سے نوازا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی دوجانہ نے اسے قتل کر دیا۔ کوئی اس کے خلاف بولنے سے بھی ڈرتا تھا۔ دوجانہ پر قومی راجدھانی دہلی اور اتر پردیش میں 60 سے زیادہ فوجداری مقدمات درج ہیں، جن میں نوئیڈا، غازی آباد، مظفر نگر سمیت اتر پردیش کے کئی اضلاع میں قتل، ڈکیتی، لوٹ مار اور بھتہ خوری جیسے سنگین معاملات میں FIR درج کی گئی۔ دہلی اور یوپی کی پولیس مسلسل دوجانہ کو تلاش کر رہی تھی۔ گزشتہ سال دہلی پولیس نے دوجانہ اور اس کے 2 ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا تھا۔ دوجانہ گوتم بدھ نگر کا رہنے والا تھا۔ اس کے گینگ نے 2011 میں صاحب آباد میں ایک شادی کی تقریب میں فائرنگ کی تھی، جس میں 3 افراد مارے گئے تھے۔ دوجانہ کی بدنام زمانہ مافیا سندر بھاٹی اور اس کے گینگ سے دشمنی رہی۔ اس دشمنی میں کئی قتل ہو چکے ہیں۔ 2012 میں دوجانہ اور اس کے گینگ نے سندر بھاٹی اور اس کے قریبی ساتھیوں پر AK-47 رائفل سے حملہ کیا تھا۔ یہ دونوں گینگ اکثر سرکاری ٹھیکوں، سرائے کی چوری اور ٹول ٹھیکوں کے حوالے سے آمنے سامنے آ جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب پولیس دوجانہ کو عدالت لے جاتی تھی تو اسے بلٹ پروف جیکٹ دی جاتی تھی۔ انل دوجانہ گینگسٹر نریش بھاٹی کا قریبی اور شوٹر تھا۔ نریش کا قتل سندر بھاٹی نے کیا تھا۔ اس کے بعد انل نے بدلہ لینے کے لیے سندر پر حملہ کیا۔ یہیں سے دونوں کے درمیان دشمنی کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جس میں کئی بار گولیاں چلی۔ اس وقت انل دوجانہ نریش بھاٹی گینگ کی کمان سنبھال رہا تھا۔ کریملن پر حملے کے بعد سابق روسی صدر میدویدیو سخت ناراض، یوکرینی صدر زیلنسکی کو دی جان سے مارنے کی دھمکی۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کی سرکاری رہائش کریملن پر ڈرون سے حملے کے بعد روس میں شدید ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ روس کا الزام ہے کہ یہ حملہ یوکرین کے ذریعے کیا گیا۔ حالانکہ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ کریملن پر ڈرون سے حملہ کے بعد سابق روسی صدر دمتری میدویدیو نے اس قدر ناراض ہیں کہ انہوں نے زیلنسکی کو جان سے مارنے کی دھمکی دے ڈالی۔ روس کے سابق صدر ولادیمیر پوتن کے قریبی دمتری میدویدیو نے کہا کہ تازہ دہشت گردانہ حملے کے بعد ہمارے پاس کوئی متبادل نہیں بچا ہے اور اب زیلنسکی کو مارنا ہی پڑے گا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ میدویدیو اور روس یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہی یوکرینی قیادت کے خلاف تلخ بیان بازی کر رہے ہیں۔ ان کے تازہ بیان نے حالات کو مزید فکر انگیز بنا دیا ہے۔ واضح رہے کہ بدھ کے روز روس نے کریملن پر ڈرون حملے کا الزام عائد کیا، حالانکہ اس حملے میں کسی کے متاثر ہونے کی خبر نہیں ہے۔ اس حملے میں کریملن کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ خبروں کے مطابق ڈرون کو راستے میں ہی تباہ کر دیا گیا۔
اپنے اوپر لگ رہے الزامات کے درمیان یوکرین نے کہا ہے کہ ماسکو نے خود ہی اس حملے کی سازش رچی ہے۔ اس درمیان ناٹو نے کہا ہے کہ یوکرین کے خلاف جنگ میں روس سمندر کے نیچے واقع کیبل کو تباہ کر سکتا ہے۔ حملے کے اندیشے کو دیکھتے ہوئے ناٹو نے سمندر کے نیچے واقع کیبل کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ دراصل ان کیبلز کے ذریعے مغربی ممالک کو تیل گیس کی ضروری سپلائی ہوتی ہے۔ ایسے میں روس اگر سمندر کے نیچے موجود ان کیبلز کو ہدف بناتا ہے تو اس سے مغربی ممالک میں معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ عادل آباد میں نوجوان کی مشتبہ موت، پیٹ کر قتل کرنے کا متوفی کے رشتہ داروں نے لگایا الزام۔ تلنگانہ کے عادل آباد شہر کی سویپرز کالونی کے ایک نوجوان ونود کی مشتبہ حالت میں موت ہو گئی۔ متوفی کے اہل خانے کے مطابق ونود کالونی کی ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ ونود بدھ کی رات نوجوان خاتون کے گھر گیا تھا اور وہاں اس کی موت ہو گئی۔ ونود کے گھر والوں کا الزام ہے کہ لڑکی کے گھر والوں نے اسے پیٹ کر قتل کر دیا۔ متوفی کے افراد خاندان نے اس سلسلے میں پولیس میں در اثنا متوفی کے رشتہ شکایت درج کروائی اور قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کالونی کی مکینوں نے جمعرات کی شام ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے سامنے دھرنا دے کر مطالبہ کیا کہ ونود کی موت کے ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے۔ ون ٹاؤن سی اے ستیہ نارائن نے مشتعل افراد کو سمجھایا اور تحقیقات کرتے ہوئے قاتلوں کے خلاف کارروائی کا تیقن دیا۔ ملزمان کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا۔ شملہ میونسپل کارپوریشن الیکشن میں کانگریس کا دھماکہ، 34 میں سے 24 وارڈوں میں لہرایا جیت کا پرچم۔ شملہ میونسپل کارپوریشن انتخاب میں کانگریس نے بی جے پی کو زبردست پٹخنی دی ہے۔ 34 میں سے 24 وارڈوں میں کانگریس نے جیت کا پرچم لہرایا ہے، جبکہ بی جے پی کو محض 9 وارڈوں پہ کامیابی حاصل ہوئی۔ ایک وارڈ سی پی ایم کے حصے میں گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بی جے پی امیدوار اور سابق میئر ستیہ کونڈل بھی انتخاب ہار گئی ہیں۔ واضح رہے کہ میونسپل کارپوریشن شملہ کے 34 وارڈوں کے لیے 2 مئی کو ووٹ ڈالے گئے اور 102 امیدواروں نے اپنی قسمت آزمائی تھی۔ ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ سکھوندر سنگھ سکھو نے میونسپل کارپوریشن شملہ کے انتخاب میں زبردست جیت حاصل کرنے پر امیدواروں، کانگریس کارکنوں اور عہدیداروں کے ساتھ ساتھ شملہ کے عوام کو بھی مبارکباد پیش کی۔ شملہ میونسپل کارپوریشن الیکشن میں ڈالے گئے ووٹوں کی آج جب گنتی شروع ہوئی تو شروع سے ہی کانگریس امیدوار بیشتر وارڈوں میں اپنے حریفوں پر سبقت بنائے ہوئے نظر آئے۔ جب مکمل نتیجہ سامنے آیا تو بی جے پی دوہرے ہندسے تک بھی نہیں پہنچ پائی اور کانگریس نے 24 وارڈوں میں جیت حاصل کر لی۔ کشتواڑ میں ہندوستانی فوج کا دھرو ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، ایک فوجی شہید، دونوں پائلٹ زخمی۔ ہندوستانی فوج کا ایڈوانس لائٹ ہیلی کاپٹر دھرو ALH دھرو جمعرات کو جموں کشمیر کے کشتواڑ میں گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ حادثہ دریائے مروا کے قریب پیش آیا جس میں ایک فوجی جوان شہید اور 2 پائلٹ شدید زخمی ہو گئے۔ خراب موسم کی وجہ سے علاقے میں مواصلاتی خدمات کام نہیں کر رہی۔ پولیس اور فوج کی ٹیم دوسرے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جائے حادثے پر پہنچ گئی۔ دریا چناب سے ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے۔ زخمی پائلٹس کو بچانے کے بعد انہیں پیدل ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کی جگہ لے جانا پڑا، یہاں سے علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا۔ جموں کشمیر میں ہیلی کاپٹر کے حادثے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہوا میں اڑتے یہ تابوت ملک کے بہادر فوجیوں اور افسروں کی جانیں لے چکے ہیں۔ مارچ کے اوائل میں اروناچل پردیش میں منڈلا پہاڑی علاقے کے قریب انڈین آرمی ایوی ایشن کا چیتا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا تھا جس میں اس کے 2 پائلٹ ہلاک ہو گئے تھے۔ حادثے کے بعد ہندوستانی فوج، سسٹر سیما بال، SSB اور پولیس کی جانب سے سرچ آپریشن شروع کیا گیا۔ حکام کے مطابق آرمی کا چیتا ہیلی کاپٹر آپریشنل سواری پر تھا جبکہ اس کا ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ فوج کا کہنا ہے کہ وہ حادثے کے پیچھے تکنیکی پہلوؤں کی تحقیقات کر رہی ہے، لیکن اس حوالے سے سوال اٹھتے ہیں کہ وہ کون سی تکنیکی خامیاں ہیں جن کی وجہ سے ایسے حادثات ہوتے ہیں۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب ایوری ون۔ دوستوں میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔